بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کربلا کے قاتلوں کا وہ انجام جسے سن کر روح کام پھٹے اور دل اللہ کے انصاف پر ایمان تازہ کرے۔ یزید ابن زیاد، شمر، حرملہ، خولی، جنہوں نے آل محمد پر ظلم کیا، ان سب کی موت، رسوائی اور قبروں کی کہانی آپ اسی ویڈیو میں سنیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ یہ حق اور باطل کا فرق آپ کے دل میں اتر جائے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر اس شخص تک پہنچے جسے حق کا ساتھ دینا ہے، ظلم کا نہیں۔ جب کربلا کے زخم کو یاد کیا جاتا ہے تو صرف ایک سجدہ نہیں، پوری انسانیت کی قربانی ذہن میں آتی ہے۔ ایک طرف نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم و ساجد، دوسری طرف تخت پر بیٹھے وہ درندے جنہوں نے دین محمد کو روندنے کی کوشش کی۔ ہم اکثر سوال کرتے ہیں، کیا ان ظالموں کو کوئی سزا ملی؟ کیا ان کا انجام صرف دنیا کی بادشاہی تھا؟ نہیں، تاریخ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ جنہوں نے حسین علیہ السلام کا خون بہایا، اللہ نے انہیں دنیا ہی میں رسوا کر دیا۔ یہ ویڈیو یزید ابن زیاد، شمر، حرملہ، خولی اور دیگر لعین جن کا جرم صرف قتل نہیں تھا بلکہ نبوت کے نور پر حملہ تھا کے بارے میں ہے۔ آج ہم دیکھیں گے ان کے انجام کی وہ دردناک تصویر جسے دیکھ کر ہر حق پرست کام اٹھتا ہے۔ یزید، وہ نام جو تاریخ میں سب سے زیادہ لعنت زدہ بن گیا۔ یزید نہ صرف امام حسین کے قتل کا مرکزی منصوبہ ساز تھا بلکہ مدینہ کے پاکیزہ لوگوں پر حملہ کروانے والا اور خانہ کعبہ پر منجنیقیں برسانے والا بھی تھا۔ یزید کا جرم صرف قتل حسین نہ تھا بلکہ اس نے دین محمد کے چہرے پر دھواں ڈالنے کی کوشش کی۔ امام حسین کے قتل کے بعد یزید نے جب اہل بیت کو شام کے دربار میں لایا تو اس کے دربار میں ہنسی کے قہقہے گونجے اور بیویوں کے آنچل رسوا کیے گئے، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ یہ دربار چند دن کا ہے۔ حسین کی شریعت اور سچائی قیامت تک باقی رہے گی۔ یزید کی موت کی حقیقت بھی ایسی ہی عبرتناک تھی۔ یزید کی موت نہایت ذلت کے ساتھ ہوئی، نہ بیمار پڑا نہ جنگ میں مرا بلکہ شراب کے نشے میں گرا اور کتوں کی طرح مر گیا۔ طبری کے مطابق ایک دن وہ نشے میں تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر جنگلی جانوروں کا شکار کھیلنے گیا، راستے میں گھوڑے سے گرا، سر پٹا اور تڑپتا ہوا مر گیا۔ اس لعین کی قبر دمشق میں تھی جسے بار بار زمین اگلتی رہی، یہاں تک کہ لوگ اسے نکال کر کچرے کے ڈھیر میں پھینکنے پر مجبور ہو گئے۔ کربلا کے جنگ میں ملوث دوسرے لعین کا نام ابن زیاد ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے کوفہ میں نبی کے نواسے کا راستہ روکا، جس نے مسلم ابن عقیل کو شہید کروایا، ہانی بن عروہ کے چہرے کو لہو میں ڈبویا اور کوفہ کی مسجدوں سے حسین کے خلاف فتویٰ دلوانے کی سازش کی۔ ابن زیاد وہ شخص تھا جس نے امام حسین کے قتل کے بعد در یزید پر سب سے زیادہ خوشی منائی۔ جب اس نے امام علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر دیکھا تو ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہ وہی حسین ہے جسے میں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ مگر وہ لعین بھول گیا تھا کہ جو لوگ اللہ کی محبوبوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو مٹا دیتا ہے۔ مختار ثقفی نے جب کوفہ میں حکومت سنبھالی تو پہلا نشانہ ابن زیاد تھا۔ جنگ کے دوران اسے قتل کیا گیا، اس کا سر کاٹ کر امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ کہتے ہیں امام نے دیکھ کر فرمایا، یہ وہی ہے جس نے ہمیں قید میں ڈالا تھا، مگر دیکھو اللہ نے کس طرح ہماری نصرت فرمائی۔ ابن زیاد کی لاش کے ساتھ لوگوں نے بدترین سلوک کیا، نہ جنازہ پڑھا گیا، نہ کفن نہ دفن، اور اس کی قبر کا کوئی نشان آج تک نہیں ملتا۔ تیسرا لعین شمر بن ذوالجوشن۔ اگر ظلم کا کوئی چہرہ ہوتا تو وہ شمر کا ہوتا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کربلا کے میدان میں حضرت عباس علیہ السلام کے بازو کاٹے اور جب حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو زانو پر بیٹھ کر ان کے گلے پر چھری چلائی۔ شمر نے وہ ظلم کیا جسے سن کر زمین کانپ گئی، آسمان سیاہ ہو گیا اور آفتاب غروب ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک ماں کے لخت جگر کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ شمر کا انجام بھی کتنا عبرتناک تھا۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے اسے پکڑا، اس لعین کو لوگوں کے سامنے لایا اور مختار نے فرمایا،
یہ وہ ہے جس نے نواسے رسول کو بے دردی سے شہید کیا، تم خود فیصلہ کرو اسے کیسی سزا دی جائے۔ لوگوں نے چیخ کر کہا اسے جلایا جائے تاکہ زمین اس کے بدن کو قبول نہ کرے۔ شمر کو گھسیٹا گیا، اسے کوڑے مارے گئے اور پھر اس کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ روایت ہے کہ جب اس کا جسم زمین پر گرا تو بدبو اتنی شدید تھی کہ سپاہی بھی اس کے پاس نہ جا سکے۔ اس کی لاش کو کتوں کے آگے ڈال دیا گیا اور کہا گیا جیسے اس نے نواسے رسول کا لاشا بے گور و کفن چھوڑا ویسے ہی یہ بھی دفن کے لائق نہیں۔ چوتھا بدبخت حرملہ بن کاہل ہے۔ وہ سنگ دل جس نے تیر چلایا تو وہ تیر نہ صرف ایک 6 ماہ کے بچے کے گلے پر لگا بلکہ پوری امت مسلمہ کے ضمیر کو زخمی کر گیا۔ جب امام حسین نے آسمان کی طرف اپنے علی اصغر کو بلند کیا تو فرشتہ بھی تڑپ گئے، مگر حرملہ نے ایسا تیر مارا کہ بچہ باپ کے ہاتھوں میں تڑپ گیا۔ جب مختار نے حرملہ کو قید کیا، پوچھا تو نے بچے پر تیر کیوں مارا؟ حرملہ نے بے شرمی سے کہا یزید کی خوشی کے لیے۔ مختار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کہا جس نے مظلوم علی اصغر پر تیر چلایا اسے دنیا میں آگ کا مزہ چکھنا ہوگا۔ حرملہ کو زندہ جلا دیا گیا اور اس کی چیخیں سن کر لوگ خوف سے لرزنے لگے۔ کہا جاتا ہے اس وقت کی زمین پر بدبو کئی دنوں تک محسوس ہوتی رہی، اس کا نام مٹا دیا گیا اور قبر کا نشان باقی نہ رہا۔ پانچواں جہنمی خولی۔ خولی وہ بدبختہ جسے امام حسین کا سر مبارک لے جانے کا حکم ملا۔ اس نے وہ سر اپنے گھر میں ایک مٹکے میں چھپا کر رکھا اور بیوی سے کہا کسی کو نہ بتانا میں حسین کا سر لایا ہوں۔ خولی کی بیوی خود اہل بیت کی محب تھی۔ جب رات کو وہ سویا تو بیوی نے خواب میں دیکھا کہ سارا گھر خون میں ڈوبا ہے اور امام حسین علیہ السلام کا سر نور بن کر آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ اس لعین پر بھی بعد میں لعنت برسی، بیوی نے اسے چھوڑ دیا، بچوں نے نفرت کی اور بالآخرہ وہ کوڑے کرکٹ میں مر گیا۔ لوگوں نے کہا جس نے سر نواسے رسول کو چھپایا اللہ نے اسے دنیا میں ذلیل کر دیا۔ سامعین محترم، یہ تھے وہ چہرے جو کربلا میں خنجر، تیر، زنجیر اور نیزے لے کر آئے، مگر اللہ نے ان کے لیے قبر، رسوائی، بدبو اور لعنت کا بندوبست کیا۔ ہر وہ شخص جو آل محمد پر ظلم کرے گا اسے نہ دنیا معاف کرے گی نہ آخرت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری محبت جنت اور ہماری دشمنی جہنم ہے، جو ہم سے جنگ کرے گا وہ دنیا میں ہی جلا دیا جائے گا۔ سامعین محترم، اگر آپ یہ سب سن کر آج بھی کسی ظالم کے حق میں بولنے والے کو برداشت کرتے ہیں تو پل بھر کے لیے سوچیں، کیا آپ ان کے ساتھ ہوں گے یا ان کے خلاف؟ امام حسین زندہ ہے، ان کا پیغام زندہ ہے اور ان کے دشمنوں کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ حق کا پیغام ہر دل تک پہنچے۔